السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور لوگ وقتاً جیسے جیسے موقع مل رہا تھا وہ ہجرت کرتے جا رہے تھے۔ اب اس کے آگے صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوی کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی وہ چارہ کھلا کر خوب تیار کر رہے تھے تاکہ اسی کے اوپر وہ ہجرت کر سکیں۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و خلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے اقلاع میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درا حالیہ کے ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ چونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد نبوت 14 نبوت مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد ایک دن مکے کے پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔
موضوع بحث ایک ایسے خطئی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کل طور پر مٹا دی جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل بن ہشام قبیلے بنی مخزوم سے، جبیر بن مطعم بنی نوفل بن عبد مناف سے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب بنی عبد الشمس بن عبد مناف سے، نضر بن حارث بنی عبد الدار سے، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام بنی اسد بن عبد العزیٰ سے، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج بنی سہم سے، امیہ بن خلف بنی جمع سے۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں عبا اوڑھے راستے روکے اور دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا، یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے، آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانا شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یکتائیت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجد نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لے، اس کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا، اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے، یعنی وہ موت سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ شیخ نجدی نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باانکا نوجوان منتخب کر لیں گے، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں گے، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں گے اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں گے جیسے ایک ہی آدمی نے قتل کیا ہو۔
یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی کہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا، اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے کہ اس قرارداد پر عمل کی تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔